بات یہ ہے کہ ڈیفالٹ کی تعریف کیا ہے, ڈیفالٹ کہتے کس میں, ٹھیک ہے نا. یہ مس لیڈ کرتے ہیں. اس وقت ہمارے جو ٹی وی میں اور جو خاص طور پہ سیاست دان ہے, انہوں نے ڈیفالٹ کو لنک کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا قرض لیا ہے اور اگر قرض پر وقت واپس کر دیا تو آپ ڈیفالٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس چیز کو 5 دسمبر کو ہم نے $1 ارب کی ایک بانڈ کی پیمنٹ کی. اس کے بعد اسحاق ڈار اور انہوں نے کہا دیکھو ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے. ڈیفالٹ کی جو تعریف ہے وہ اگر آپ نے گھر کا بجلی کا بل بھی نہیں بھرا نا تو آپ بے شک ارب پتی ہے, تو آپ کہیں گے کہ آپ بجلی گھر کے ڈیفالٹر ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان میں حکومت پاکستان تقریباً ہر ایک کی ڈیفالٹر ہو چکی ہے. وہ جو ہے ابھی آپ نے جیسے صوبہ بلوچستان کا بولا, اس سے پہلے جو ہے جو تیمور وزیر خزانہ ہے اس نے کئی دفعہ پریس کانفرنسز کر دی. اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو ڈیفالٹ کر دیا تھا انہوں نے جب جون میں فاٹا کے بجٹ کاٹا, وہ نہیں دیا انہوں نے. اب اس کے بعد مسلسل ہوتے, پھر اچھا چلے صوبوں کو چھوڑ دیں, پھر آپ ڈیفالٹ ہو گئے. یہ جتنی بھی آپ نے جو بجلی سستی دیتے رہے بجلی گھروں کو, ان کو آپ ادائیگی نہیں کر رہے, جس کا آج کل آپ نام بھی سنتی ہوں گی سرکولر ڈیٹ گردشی قرض ہے, وہ بھی ایک چل رہا تھا. اب تو حالات یہاں تک آ چکے ہوئے ہیں کہ آپ بینک سے ایل سی نہیں کھلوا سک رہے, بینک میں جو آپ کا اپنا ڈپازٹ پڑا ہے وہ نہیں ادا کر پا رہے. ابھی مجھے کل کسی نے بتایا کہ پاکستان کی کمپنی ہے OGDCL, اس نے کوئی باہر سے مشینری منگائی کیونکہ وہ تیل نکالتی ہے. اس کی مشینری جو ہے پورٹ پہ پڑی ہوئی ہے اور $12 ملین کی ہے صرف. وہ جو ہے اسٹیٹ بینک, جس کی وجہ سے تیل کی ترسیلات جو نکالنے کی جو نیچے سے ایکسٹریکشن کہتے ہیں وہ رک گئی ہے. تو ایک وائڈ سکیل میں ڈیفالٹ ہو چکا ہے. ابھی آپ نے ایک اور بات بھول گئی جو آپ بتانا, 2-3 دن پہلے سرکاری ملازمین کے ساتھ بھی انہوں نے ان کے میڈیکل الاؤنس کٹ کر دی. یہ سارے کانٹریکٹ میں جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں, ورک فرام ہوم کی بات کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ سردیوں میں ورک فرام ہوم کا تو کیا بنتا ہے. مجھے یہ بتائیے مزمل, تو سب سے پھر اسی کا تانا بانا جڑتا ہے کہ اگر مارچ میں جب یہ نیا سیٹ اپ آیا اور خان صاحب کی حکومت کو برطرف کیا گیا, اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک تخمینہ لگایا تھا, کئی کروڑوں میں انہوں نے تخمینہ لگا کے بتایا تھا کہ اگر آپ نے الیکشنز کرنے تو ہمیں اتنے پیسے درکار ہوں گے. مجھے یہ بتائیے موجودہ صورتحال میں ایک بڑا جو رکاوٹ نظر آ رہی ہے الیکشنز میں, کہ الیکشن کرانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں سدرا, آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سالانہ بجٹ کتنا ہے. ہمارا سالانہ بجٹ ہے 10,000 ارب روپے, اور جو الیکشن کرانے کے لیے ہمیں چاہیے 50 ارب روپے. اس حکومت نے ابھی صرف یہ جو اپنی MNA اسکیم میں باقی پورے ملک کے ترقیاتی اخراجات ختم کر کے MNA اسکیم میں 87 ارب روپے دے دیے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے 4,000 ارب روپے صرف سود میں اس سال ادائیگی کریں گے. اب مجھے ایک بات بتائے سدرا, میں ایک ایگزامپل دے کے آپ کے ویورز کو سمجھانا چاہوں گا کہ ایک آپ کے پاس ٹوٹا پوٹا مکان وراثت میں ملا آپ کو, فرض کریں. اب اس ٹوٹے پوٹے مکان کی مرمت کیے بغیر آپ اس کو کرائے پہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ کہ مرمت کے پیسے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو کیا آپ مرمت نہیں کرائیں گے؟ اگر آپ مرمت کرا دیں گے تو کرائے پہ بھی چڑھ جائے گا, وہ جگہ کی قیمت بھی بن جائے گی اور آپ کو آمدنی بھی آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت پاکستان میں یہ جو پروجیکٹ کی باتیں کرتے ہیں, ماشاءاللہ یہ جو PDM مزمل صاحب, آپ سے ہم نے اکانومی کا ایک اوور ویو لیا اور آپ نے جس طرح کہا بالکل صحیح ہے, یہ فیکٹس اینڈ فگرز آر گلیئرنگ ریالٹیز فار اس.